محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت، تاریخی جائزہ۔ مسلم سے روایت ہے کہ میں عاقب آخری آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عہد رسالت سے لے کر اب تک بہت سے لوگوں نے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ہر موقع پر امت مسلمہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کے مقابلے میں متحد ہو کر سامنے آئی ہے۔ امت محمدیہ نے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر انہیں شکست فاش دی اور لازوال قربانیوں کی ایک انمٹ تاریخ رقم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 افراد مسیلمہ کذاب، طلیحہ اسدی اور اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور عہد صدیقی میں ایک عورت سجا نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے مقابلے میں اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اور صحابہ کرام کا جذبہ قربانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جس کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب یمن میں ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام اور پیروکاروں کی والہانہ عقیدت کی بے مثال مناظر دیکھ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرواتا تھا اور پھر اپنی نبوت و رسالت کی بات کرتا تھا۔ مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا جس کا مضمون یہ تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، مجھے نبوت کے معاملے میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، لیکن قریش بڑے ظالم لوگ ہیں، کسی کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ جو 2 قاصد مسیلمہ کا خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ یہ ایک جملہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارے دینی رد عمل اور دینی فیصلے کی راہ متعین کرتا ہے۔ حضور اکرم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ مقابلے پر نہیں آیا۔ دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں امت کا پہلا اجتماع منعقد ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کے خلاف لشکر ترتیب دیا، جس کی قیادت سب سے پہلے حضرت اکرمہ، پھر حضرت شرجیل، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کی۔ مسیلمہ کو اسلام قبول کر کے اپنے اس جھوٹے دعوے سے پیچھے ہٹنے کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے قبول نہیں کی اور دونوں فوجوں کے درمیان یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس سے پہلے معرکہ ختم نبوت میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن کریم کے حفاظ و قراء تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کو قتل کیا اور اتنی عظیم قربانی کے ساتھ اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ طلیحہ اسدی۔ طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ بنو اسد کا ایک سرکردہ آدمی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے اپنے ایک قاصد حیال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جھوٹی نبوت کا پیغام پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلیحہ سے مقابلے کے لیے مقرر فرمایا۔ مقابلے میں طلیحہ شکست کھا کر مفرور ہو گیا اور وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوبارہ متحرک ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دے کر واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کو حکم دیا کہ راستے میں طلیحہ کا مقابلہ بھی نمٹاتے آئیں۔ طلیحہ کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اسے پھر شکست ہوئی، وہ دوبارہ روپوش ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا، نبوت سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ کو بھی محمد کا